السلام علیکم ناظرین، انسان دنیا میں جو نیک اعمال سر انجام دیتا ہے اس کا ریوارڈ اسے ملتا ہے، اور جو بد اعمالیاں کرتا ہے اس کی پنشمنٹ بھی اس کو دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ آخرت کا معاملہ تو جدا ہے۔ یہاں ایک روحانی واقعہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، مفسر قرآن، ان کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ حضرت، اس وقت مغلیہ سلطنت اور ریاست سیاسی زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ دلی میں مرہٹے، پنجاب میں سکھ، ان کی لڑائیاں بھی عروج پر ہیں۔ تو جو روحانی گورنر یعنی کتب ہیں وہ کیوں نہیں نوٹس لے رہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ منع کرتے ہیں، مگر زیادہ اصرار کرنے پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی زیارت کر لینا، مگر ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ دینا۔ وہ مشیت یزدی کے تحت کام کرتے ہیں، غافل نہیں ہوتے۔ تو وہ دلی سے تھوڑے فاصلے پر ایک سبحان پور کی طرف ایک سڑک ہے، وہاں باہر سڑک کے کنارے خربوزے بیچ رہے ہیں، تو ان سے ملاقات کر لو۔ وہ اگلے دن پہنچ جاتا ہے اور جا کر خربوزے کا نرخ پوچھتا ہے۔ تو وہ بولتے ہیں بابا جی کہ ایک آنا اکنی اس کی قیمت ہے ایک خربوزے کی۔ وہ دے کر وہ ایک خربوزہ طلب کرتا ہے، وہ اس کو چھری سے چیرتا ہے تو وہ پھیکا نکلتا ہے، کہتا ہے یہ تو پھیکا ہے۔ دوسرا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں لے لو۔ اس کو دیکھتا ہے، اس میں کہتا ہے اس میں تو کیڑے پڑے ہیں، ایک اور چاہیے مجھے۔ وہ ایک اور دے دیتے ہیں، جلال میں نہیں آتے۔ پھر وہ اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس میں فلاں نقص ہے، کسی میں کہتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے، حتیٰ کہ سارے خربوزے ضائع کر دیتا ہے، وہ پھر بھی جلال میں نہیں آتے۔ اور پھر اگلے دن حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا اس وقت دلی کی صورتحال کیوں خراب ہے۔ بڑے عجیب سے تاثرات ہوتے ہیں اس کے۔ کافی عرصہ گزر جاتا ہے، احمد شاہ ابدالی کے آنے کے باعث پنجاب اور دلی کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، مغلیہ سلطنت بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ تو عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر وہ عرض کرتا ہے کہ حضرت، اس وقت روحانی گورنر کون ہے؟ یعنی جو کتب ہے، ہر شہر میں ہوتے ہیں کتب، ان کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس وقت کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت دلی کی جو جامع مسجد، اس کے پاس جس کے کاندھے پر مشکیزہ ہے، وہ بابا جی پانی بھی پلاتے ہیں لوگوں کو، وہ اس وقت روحانی گورنر ہیں۔ وہ فوری حاضر ہو جاتا ہے ان کے پاس اور جا کے ان سے پانی طلب کرتا ہے، یا شربت وہ بیچتے تھے تو وہ پانی یا شربت اسے دیتے ہیں، تو وہ آدھا گلاس پیتا ہے اور آدھا پانی ضائع کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے اور دیں۔ جب وہ یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ جلال میں آ کر ایک تماچا رسید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو خربوزے والے بابا جی تھے وہ تو وصال کر گئے ہیں، یہ خربوزے والے نہیں ہیں، یہ پانی والے بابا جی ہیں۔ اور شاہ عبد العزیز سے کہنا کہ اب میرے پاس کم ظرف اور بیہودہ لوگوں کو نہ بھیجا کرے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ خربوزے والے کی داستان بھی جانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بھیجا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ڈھیل مل جاتی ہے، فوری پکڑ نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے عمر کے کسی خاص حصے میں جا کر، تو اس کی فوری گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، سزا ملتی ہے، پھر انسان بچتا نہیں ہے۔ تو یہ بات نہ ہو کہ ہمیں خربوزے والے کی جگہ پانی والے کے حوالے کر دیا جائے اور پھر موقع نہ ملے۔ تو ہمیں نیک اعمال کی طرف آنا چاہیے، بد نگاہی سے بچنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ والسلام، اللہ حافظ، السلام علیکم۔